أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. سورة القلم 29واں پارہ آیت نمبر 18 سے تلاوت ہوئی ہے۔ گزشتہ درس میں ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک قصہ بیان فرمایا ہے، یمن کے رہنے والے لوگوں کا ایک واقعہ بیان فرمایا ہے۔ چند نوجوان جو اپنے والد کے انتقال کے بعد والد کو بے وقوف کہتے رہے اور والد جس حساب سے اپنی آمدنی کو لوگوں میں تقسیم کیا کرتے تھے، اپنی کمائی کو، انہوں نے وہ تقسیم کرنا چھوڑ دیا۔ اس کا عذاب یہ آیا کہ جو کچھ ان کے پاس تھا اس پر اللہ کی طرف سے آفت آئی، اور وہ ساری زمین جس پر ان کی طرف سے کھیتی باڑی تھی، فصل تھی، مختلف قسم کے باغ تھے، وہ سب کے سب آفت کا شکار ہو کر ختم ہو گئیں۔ نیت بدلنے سے بہت سارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملات بدل جاتے ہیں۔ نیت کا انسان کی زندگی میں بڑا دخل ہے۔ اچھی نیت سے معاملات اچھے ہو جایا کرتے ہیں، اور بری نیت اور برے ارادے سے معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، دل کے جذبے کو۔ اچھا جذبہ رکھ کر ہم کوئی کام کریں گے، اللہ اس میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ برے جذبے سے ہم کوئی کام کرتے ہیں، وہ کام خراب ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے بھی ایک نیت کی تھی، ایک ارادہ کیا تھا، دل میں ایک جذبہ خیال پورا کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس دل کے برے ارادے کا برا اثر کیا ہوا کہ اس کی وجہ سے پورا جو باغ تھا، وہ پوری زمین جو سرسبز و شاداب تھی، اور مختلف قسم کے پھل اور مختلف قسم کے غلہ تھے، سب کے سب اللہ کی طرف سے آفتوں کا شکار ہو کر ختم ہو گئے۔ نہ ان کو ملا نہ ان کو ملا، نہ خود لیے کر گھر گئے نہ غریبوں کو ملا، نیت کی خرابی سے۔ ولا یستثنون، وہ کوئی استثناء نہیں کر رہے تھے۔ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، پھر ہوا یہ کہ جس وقت وہ سو رہے تھے، یعنی وہ رات کو جب جا کر سوئے کہ صبح جلدی جلدی اٹھ کر جائیں گے، اس وقت تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بلا آئی۔ فطاف علیہا طائف من ربک، ایک بلا آئی تمہارے رب کی طرف سے، وہم نائمون، اور یہ سب کے سب سو رہے تھے، ان کو پتہ بھی نہیں تھا۔ یہ تو اپنا باغ، اپنی زمین کو شام کے وقت دیکھ کر آئے تھے، بالکل صحیح ہے، تیار ہے، صبح صبح آ کر اس کی کٹائی کریں گے اور سارا سامان اندھیرے میں اٹھا کر گھر لے دیں گے۔ مانگنے والے آئیں گے روشنی نکلنے کے بعد، اس سے پہلے ہم سارا سمیٹ چکے ہوں گے۔ جیسے بقرعید آ رہی ہے، کوئی یہ کہے کہ بھئی دوسرے دن صبح صبح گائیں ذبح کر لیں گے، ہو بھی سکتی ہے، اندھیرے میں ذبح کریں گے۔ گوشت مانگنے والے کب آئیں گے؟ 8 بجے آئیں گے، اس سے پہلے نمٹ جائیں گے۔ تو یہ اس نے نیت کری، اس نیت کی خرابی کا اثر بھی ہو سکتا ہے۔
انہوں نے بھی یہی کام کیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا ابا جو کام کیا کرتے تھے کہ سب کو بلا کر کٹائی کرنا، خوب غریبوں میں تقسیم کرنا، ہم وہ نہیں کریں گے۔ ابا بے وقوف تھے، سارا مال گھر کیوں نہیں لاتے تھے، جبکہ ان کے ابا سمجھدار تھے، دیندار تھے، غریبوں کا خیال رکھتے تھے۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان دوسروں کو کھلاتا ہے، ان کی برکت سے اللہ انسان کو بھی کھلا دیتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ روزی روزی سے جڑی بھی ہوتی ہے یعنی ہماری روزی کسی اور کی روزی سے جڑی بھی ہے، ہم اس کی روزی کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، اللہ ہماری روزی کی فکر، اس کی روٹی روزی ہم چلا رہے ہیں، اللہ ہماری روٹی روزی چلا رہے ہیں۔ تو جب تک ان کے ابا غریبوں کے ساتھ تعاون کرتے رہے تو باغ اور ان کی زمینیں آباد رہیں۔ جب ابا کا انتقال ہوا، بیٹوں کی نیتیں بدلیں، تو وہ باغ بھی نہیں رہا، وہ زمین بھی نہیں رہی، وہ فصل بھی نہیں رہی، نہ خود کچھ ملا نہ غریبوں کو کچھ دے سکے۔ اللہ تعالیٰ اسی کو بیان فرما رہے ہیں فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ۔ جب صبح ہوئی اور یہ لوگ اپنی زمین کی طرف صبح صبح اندھیرے میں دوڑے بھی جا رہے تھے، صبح کو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو گیا۔ وہ باغ کالصریم کہتے ہیں کٹی ہوئی کھیتی، یعنی جب زمین میں سے غلہ کٹائی ہو جائے تو وہ زمین خالی ہو جاتی ہے، اس میں اگر فصل لگی ہوئی ہے تو وہ ہری بھری ہے، فصل کو کاٹ دی ہے تو زمین خالی۔ رات کے وقت آفت ایسی آئی اللہ کی طرف سے کہ وہ زمین ایسی ہو گئی جیسے کچھ تھا ہی نہیں، یہاں پہ کٹی ہوئی زمین، کالصریم کہتے ہیں کٹی ہوئی زمین۔ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، صبح ہوتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو آواز دی۔ کیا آواز دی؟ ایک دوسرے کو بھائی اٹھا رہے ہیں، جلدی اٹھو۔ فَتَنَادَوْا مانے ایک دوسرے کو بلایا، مُصْبِحِينَ صبح صبح، یعنی ویسے تو یہ لوگ 6 بجے اٹھتے ہوں گے، آج 4 بجے اٹھیں گے، جلدی ایک دوسرے کو اٹھا رہے ہیں، جلدی جلدی چلو۔ أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ، اگر پھل توڑنے ہیں تو اپنے کھیت کی طرف سویرے سویرے چلو۔ أَنِ اغْدُوا، جلدی جلدی چلو، صبح صبح چلے، سویرے سویرے چلو تاکہ مانگنے والا نہ آ جائیں۔ اگر کٹائی کرنی ہے تو جلدی جلدی صبح صبح کٹائی کر لیں گے۔ فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، چنانچہ وہ ایک دوسرے سے چپکے چپکے یہ کہتے ہوئے روانہ ہوئے، ایک دوسرے سے آہستہ آہستہ باتیں کرتے ہوئے روانہ ہوئے، اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین، کہ آج کوئی مسکین مانگنے والا تمہارے باغ میں نہ آ جائے، کوئی مانگنے والا نہ آ جائے، اس لیے صبح صبح چلو، جلدی جلدی اندھیرے میں کٹائی وغیرہ کر کے سب چیزوں کو ٹھکانے لگا کر آ جائیں گے۔ مانگنے والے کب آتے ہیں؟ وہ تو آئیں گے 8 بجے، 9 بجے، 10 بجے۔ دیکھیں ذرا یہ ساری ان کی مشاورتیں اور سوچیں اور نیتوں کی خرابیاں چل رہی ہیں۔ میں نے عرض کیا نا کہ نیت میں کوئی خرابی کا بڑا دخل ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ يدخلن، کوئی مسکین داخل نہ ہو جائے، مسکین کوئی مانگنے والا نہ آ جائے۔ وغدوا علی حرد قادرین، اور وہ بڑے زوروں میں تیز تیز چلتے ہوئے نکلے، بڑے گرم جوشی سے۔ وغدوا علی حرد قادرین، بڑی گرم جوشی سے صبح صبح جلدی جلدی نکلے کہ جلدی جلدی چلو، جذبے تھے نا، کھیتی تیار ہے، مال ہی مال ہے، خوب مزہ آئے گا۔ تو سارا جذبہ لے کر جب وہاں پہنچے ہیں، فلما رأوها، ان کے پہنچنے سے پہلے کیا ہو گیا تھا؟ رات کو ختم ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے پہنچنے سے پہلے جب اس باغ کو دیکھا تو کہنے لگے ایسا لگتا ہے ہم راستہ بھٹک گئے، لَضَالُّونَ مانے ہم کہیں اور آ گئے ہیں، کیونکہ یہ تو شام کے وقت اپنا باغ، اپنی زمین بڑی ہری بھری چھوڑ کر گئے تھے، تیار فصلیں تھیں، یہ کیا ہو گیا؟ یہ ہمارا باغ نہیں ہے، اندھیرے میں ہم کہیں اور آ گئے ہیں۔ ابھی اپنے آپ کو بیوقوف بنا دیں، تسلی دے رہے ہیں۔ بل نحن محرومون، نہیں بلکہ ہم سب لٹ گئے، نہیں محرومون، ہم سب کے سب محروم ہو گئے۔ ہم غریبوں کو محروم کر رہے تھے، ہم خود ہی محروم ہو گئے۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، ان میں جو شخص سب سے سمجھدار تھا نا، اس نے کہا کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟
تم صبح صبح تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ ان میں جو بھائیوں میں سمجھدار تھا، ان بھائیوں میں ایک دوسرے کی نسبت سے وہ اچھا تھا، اس نے پہلے بھی بھائیوں سے کہا تھا کہ اللہ کا ذکر کرو، غریبوں کو منع نہ کرو، لیکن اس کے بھائیوں نے اس کی بات نہ مانی، وہ بھی شامل ہو گیا۔ تو وہ کیا کہنے لگا؟ الم اقل لکم، میں نے تم سے نہیں کہا تھا لولا تسبحون، کیوں تسبیح نہیں کرتے، کیوں ذکر نہیں کرتے، صبح صبح کیوں آ گئے، فجر پڑھ کے آتے، ذکر کر کے آتے، تسبیحات کر کے آتے، یاسین شریف پڑھ کر آتے، اتنے میں غریب بھی آ جاتے، خود بھی کھاتے، ان کو بھی کھلاتے، کیوں میں نے کہا نہیں تھا؟ تو کبھی کبھی درمیان میں کوئی سمجھدار ہوتا ہے، لیکن بعد میں یہ خود بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا تھا، سمجھایا، انہوں نے بات نہ مانی، اس نے کہا چلو قولوا سبحان ربنا، کہنے لگے سارے ہم اپنے پروردگار کی تسبیح کرتے ہیں، یقیناً ہم ظالم ہیں، ہم اپنے پروردگار کی اب تسبیح کر لیتے ہیں، یقیناً ہم سے ظالمین مانے غلطی ہو گئی ہے، ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ چنانچہ اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اپنے آپ کو ظالم کہہ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں اعتراف قصور۔ انسان اپنی غلطی پر جس قدر جلدی سے ندامت اور شرمندگی کا احساس کرتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اتنی جلدی اللہ تعالیٰ اس غلطی کی وجہ سے جو اس کو نقصان ہوا تھا اس کا بدلہ دے دیتے ہیں۔ تم نے اعتراف کر لیا، اور جب تک اپنی غلطی پر ڈٹا رہتا ہے کہ میں صحیح تھا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بے وقوف ہے، ڈٹا رہے، کچھ نہیں ملنا تجھے۔ ان بھائیوں میں یہ خوبی تھی، ان نوجوانوں میں یہ خوبی تھی کہ ان کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ ہم اپنے ابا کے راستے سے ہٹ رہے تھے، ہٹے اور نقصان اٹھا لیا، تو فوراً کہا انا کنا ظالمین، ہم تو بڑے ظالم ہیں، نافرمان ہیں۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ یتلاومون کہتے ہیں ملامت، تم نے مشورہ دیا تھا، ملامت، بھائی ہیں نا سارے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے۔ قولوا یا ویلنا، آخر میں سب نے متفق ہو کر کہا کہ بھائی ہم سبھی گنہگار ہیں۔ توغین، انا کننا توغین، بھائی ایک دوسرے کو ملامت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپس میں دست و گریبان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپس میں لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میں اس کو کہوں وہ مجھے کہے، ہم سب کے سبھی گنہگار ہیں، سبھی اس جرم میں مبتلا ہیں، سبھی نے رات کو بیٹھ کے یہ پلاننگ کی تھی کہ ایسا کریں گے، سبھی اس میں شامل تھے۔ قولوا یا ویلنا انا کنا طاغین۔ پھر کیا کہا؟ جب ان کو اپنی غلطی پر ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی، تو انہوں نے کہا عسیٰ ربنا، مایوس مت ہو، امید ہے ہمارا پروردگار ان یبدلنا، اس کے بدلے خیرا منہا، اس سے بہتر ہمیں باغ دے دیں۔ انا الی ربنا راغبون، کیا مشکل ہے کہ ہمارا پروردگار ہمیں اس باغ کے بدلے اس سے اچھا باغ دے دیں، بے شک ہم تو اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ راغبون مانے ہم تو اسی کی طرف توبہ کرنے والے ہیں، ہم سے جو غلطی ہوئی اللہ سے ہی معافی مانگیں گے، ہم نے غلط کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور امید رکھتے ہیں اللہ اس سے بہتر دے دے گا۔ حدیث میں آتا ہے، تفاسیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس جرم پر سزا دی، اس سزا کے ملنے کے بعد ان کو اپنے جرم کا اعتراف ہوا، اعتراف جرم کے بعد ان کو ندامت ہوئی، ندامت کے بعد ان سب نے کہا کہ ہم گنہگار ہیں، اپنی غلطی کا احساس کیا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی کی بدولت ان کو اس سے لاکھ درجے، کروڑوں درجے اچھا باغ دے دیا تھا ان سب نوجوانوں کو۔ تفسیر میں لکھا ہے سزا بعض دفعہ ہوتا ہے نا، انسان کی اصلاح کے لیے، اس کی تنبیہ کے لیے اس کو نقصان تھوڑا سا دیا جاتا ہے، اس نقصان سے اس کی تربیت ہوتی ہے، لیکن اس سے بہتر اللہ تعالیٰ بدلہ دے دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں پر خاص، اس سے معلوم چلتا ہے یہ نوجوان اچھے لڑکے تھے، اس سے معلوم چلتا ہے یہ نوجوان اچھے تھے، دیندار تھے، سمجھدار تھے، جبھی اللہ کی مہربانی ان کے پر ہو گئی۔ جیسے ہمارے ایک دوست آج کہنے لگے کہ میں نے اپنی بچی کی شادی کری اور 10 دن میں نکاح ٹوٹ گیا، تو ان کے عزیز ایک اور کھڑے تھے، کہنے اس نکاح کے کرنے میں انہوں نے جلدی بہت کی تھی، سارے خاندان والوں کو بتائے بغیر جھٹ پٹ یوں منگنی، یوں شادی، یوں نکاح، یوں رخصتی، اور بعد میں 10 دن میں ہی ان کو اپنی اس غلطی کا احساس ہو گیا۔
تو مجھ سے کہنے لگے ہاں یہ تو مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے سارے خاندان والوں کو بائی پاس کر کے اب بس جلدی سے اپنی بیٹی کا رشتہ کر دیا، نکاح کر دیا، رخصتی کر دی، مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے دیکھ بھال نہیں کری۔ تو میں نے کہا ابھی آپ کی چھوٹی سی غلطی ہے اور اللہ تعالیٰ نے غلط لوگوں سے آپ کو 10 دن میں بچا دیا، اور 10 دن میں آپ واپس آپ کی بچی گھر آ گئی ہے۔ آئندہ کے لیے آپ کو اللہ نے سبق دے دیا کہ آئندہ اچھا فیصلہ کرنا، یعنی آئندہ تو بہت سمجھداری سے فیصلہ کروں گا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی چوٹ لگتی ہے لیکن بڑی بڑی چوٹوں سے اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں، بڑی بڑی مشکلات سے۔ تو یہ نوجوانوں کا جو واقعہ اللہ نے بیان فرمایا ہے، اس میں بہت سارے سبق ہیں، اس میں بہت سارے، میں نے وہ باتیں درمیان میں عرض کرتا رہا۔ کذالک العذاب، عذاب ایسا ہی ہوتا ہے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، اور آخرت کا عذاب تو اور بڑا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ تو دنیا کا عذاب ہے، یہ تو تم لوگوں نے برداشت بھی کر لیا، سہ بھی لیا، اس کا بدلہ بھی مل گیا، لیکن وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے۔ وہاں کوئی بدلہ نہیں ہے، وہاں تو عذاب ہی عذاب ہے، وہاں پہ توبہ نہیں ہے، وہاں تو عذاب ہے۔ دنیا میں تو انہوں نے توبہ کری، اللہ نے معاف کر دیا۔ آخرت میں انسان جب دنیا سے جائے گا، لاکھ اللہ سے روئے گا کہ ایک موقع دے دیں، ایک موقع دے دیں، اللہ کہیں گے موقع کا وقت ختم، اب تو عذاب ہی عذاب ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ لوگ جانتے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ عنہ کی توفیق نصیب۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔